میں تھوڑا سا غصے والا ہوں، میری اس جذباتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پاکستان کا حال جو ہوا ہے اس سے بندے کا دل اٹھتا ہے. عوام بھی ذمہ دار ہے، میڈیا بھی ذمہ دار ہے، عدلیہ بھی ذمہ دار ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے، سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں. ہر بندے نے اس کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالا. یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کے عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں. رجیم چینج نہیں ہونی چاہیے. اس وقت پاکستان تباہی کے دہانہ نہیں ہے، تباہ ہو چکا ہے، بس اس کا اعلان باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں مظہر اقبال، ARY میں چیف رپورٹر ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں. والدین بڑے پڑھے لکھے ہیں، والد صاحب پروفیسر تھے، والدہ ٹیچر ہیں، باقی بہن بھائی بھی پڑھے لکھے ہیں، خود بھی ماشاءاللہ سے تعلیم یافتہ ہیں. لیکن انہوں نے ایک الگ سا فیلڈ چنا، جرنلزم، صحافت. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں کس طریقے سے آ گئے. والدین پڑھے لکھے ہیں اور ذمہ دارانہ پس منظر ہے. جناب مظہر اقبال صاحب جی بہت شکریہ. میں کوئٹہ میں میری پیدائش ہوئی. میرے والد صاحب وہاں پہ لیکچرر بھرتی ہوئے. بہت پرانی باتیں ہیں یہ، بھٹو دور سے بھی پہلے کی. پھر اس کے بعد جب 1 یونٹ ختم ہوا تو پنجاب میں انہوں نے کہا جنہوں نے پنجاب میں جانا ہے وہ چلے جائیں. تو پھر ہم یہاں پہ آ گئے. شور کوٹ کا چناؤ کیا کیونکہ میری والدہ بھی ٹیچر تھیں، والد صاحب بھی پروفیسر تھے. تو وہاں پہ ہمارے جو خالہ ہیں میری، وہ ان کے پاس تاکہ ہم اکٹھے رہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو. وہاں میں نے شور کوٹ سٹی، ایک جھنگ کی تحصیل ہے، وہاں میں نے یہ پہلی سے لے کے BA تک میں نے تعلیم حاصل کی گورنمنٹ کالج شور کوٹ سے. پھر اس کے بعد میں وہاں پہ مجھے شوق کی، آپ نے بات کی ہے، وہاں پہ میرے ایک کزن تھے شور کوٹ کینٹ میں، جنگ کے نمائندے تھے. تو وہ کبھی کبھار آتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے خبر کا کہا، وہ ان کا اخبار میں چھپ گئی. تو قائد اعظم ٹیوٹوریل گروپ ایک بنا ہوا تھا کالج میں، اس کے میں سیکٹری تھا. تو اس حوالے سے چھوٹی سی خبر، فیصل آباد کا اخبار ہوتا تھا ڈیلی بزنس رپورٹ. تو بس وہ وہاں سے خبر چھپی ہے تو شوق پیدا ہو گیا. پھر ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ جاتا تھا، کہیں خبریں ان کی بناتا تھا. BA کرنے کے بعد پھر میں نے، اس دوران والد صاحب میرے ٹوبا ٹیکسنگ شفٹ ہو گئے، وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے. ان کا خیال تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے علاقے میں ہم اپنا گھر بنائیں اور وہیں پہ رہیں. تو لاہور میں میں نے میس کمیونیکیشن میں داخلہ لیا. شوق وہیں سے بس اسی طرح پیدا ہو گیا. پھر ٹی وی پہ ہمارے ایک دوست ہیں جاوید جیتی، آج کل تو وہ بیچارے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ ان دنوں فرنٹیئر پوسٹ کے رپورٹر تھے اسلام آباد میں. انہوں نے MA میس کمیونیکیشن کیا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی سے. تو وہ ان کو دیکھ رات کو ٹی وی پہ دیکھنا کہ کوئی پریس کانفرنس اہم ہو رہی، ان دنوں PTV ہوتا تھا. تو ان کو رات کو دیکھنا، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ان کے ساتھ ترشی ٹوپی والے صاحب ہوتے تھے، وہ روزنامہ زمانہ ایک اخبار تھا کوئٹے کا، اس کے اسٹاف کورسپونڈنٹ تھے. تو بس وہاں سے پھر دیکھا دیکھی شوق پیدا ہو گیا. ہم بھی اس شعبے. تو سب سے پہلے کس شعبے کو جوائن کیا آپ نے، کس اخبار کو؟ میں نے 1994 میں میس کمیونیکیشن کیا پنجاب یونیورسٹی سے. پھر میں مساوات اخبار میں ایز اے سب ایڈیٹر گیا. 6 مہینے کے بعد میں پھر نوائے وقت اخبار میں جانا. تو میں رپورٹنگ میں چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا. تو میں پھر اس کے بعد ڈیسک پہ چلا گیا، رات دن نوائے وقت میں کام کیا، سب نیوز روم کے جتنے بھی شعبے تھے وہاں پہ. پھر اس کے بعد 1999 میں نے پاکستان اخبار میں رپورٹر کے طور پہ جوائن کیا. اس وقت قدرت اللہ چودھری ایڈیٹر تھے، اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے. انہوں نے جناب بغیر کسی سفارش کے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں رپورٹنگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے، آپ مجھے ایک موقع دیں. انہوں نے پہلے تو سمجھایا کہ سارا دن باہر پھرنا پڑتا ہے تو آپ آرام سے یا AC والے کمرے میں آئیں. میں کہا نہیں سر میں. پھر انہوں نے مجھے کہا آپ کل سے آ جائیں. میں وہاں پہ آ گیا. رپورٹنگ وہاں سے 1999 میں اس کے بعد پھر میں انصاف اخبار میں چلا گیا. پھر اس کے بعد میں ایکسپریس اخبار میں، پھر میں ARY میں آ گیا. ARY میں مجھے 17 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ کام کرتے. اچھا، یہ رپورٹنگ اور سبنگ میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ سر دونوں کا اپنا کریز ہے. اچھا جی. سب ایڈیٹر انجوائے کرتا ہے، آفس میں گرمی ہے، وہ AC والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے.
سردی ہے وہاں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، کھانا وقت پہ کھاتا ہے، صبح ایک ڈیوٹی کے بعد شام کو اگر اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے نا اس کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنی لائف انجوائے کرتا ہے آفس میں۔ اچھا جو رپورٹر ہے وہ دھوپ میں بھی پھرتا ہے، ٹھنڈ میں بھی جائے گا، ہاں لیکن رپورٹر انجوائے کرتا ہے، اس کا سوشل سٹیٹس امپروو ہوتا ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی خبر پہ بعض دفعہ بڑی بڑی خبریں وہ دیتا ہے جس پہ ادارے ایکشن لیتے ہیں، اس پہ رپورٹر کا خون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں سارا اپنے اپنی جگہ پہ انجوائے بندہ کرتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک میں نہیں ہے انجوائمنٹ اور دوسرے میں ہے۔ پیشن کے ساتھ جو بندہ آیا ہے نا وہ کامیاب ہے۔ اچھا آپ کی زندگی میں صحافت کے دوران مشکل ترین مرحلہ کون سا ہے؟ مشکل ترین مرحلے کئی آئے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو نوائے وقت میں تھا جب 2 سال تنخواہ ہی نہیں بڑھی۔ اچھا 2 سال اسی ایک تنخواہ پہ، تو چھٹی بھی کوئی نہیں، ایک چھٹی آپ کو آف کے علاوہ، تو وہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ کیا کیا جائے، رات کی ڈیوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد مشکل مرحلے آتے ہیں جب آپ کسی کو کمپٹیشن ہوتا ہے، اخبارات میں مسنگ جب رپورٹنگ میں ہوتی تھی، روز ہی اگر مسنگ پڑے تو بندہ کہتا ہے یار بڑا کم خراب ہے، ادھر کوئی سوچو۔ تو مشکل مرحلہ اخبار ٹی وی میں ہے، اس میں تو اب لمحوں کی بات ہوتی ہے کہ خبر آ گئی ہے، آپ نے دے دی ہے، اچھا یہ آپ کا کریڈٹ ہے، یہ ڈس کریڈٹ ہے۔ تو جو ٹی وی جرنلزم ہے اس میں تو روز ہی مشکل مرحلہ آتا ہے۔ اس میں کوئی خطرناک صورتحال؟ خطرناک صورتحال آئی ہے ایک، جب 1-5 پہ دھماکہ ہوا تھا لاہور میں نوائے وقت اخبار کے پاس، تو میں تو کسی اور ایونٹ پہ جا رہا تھا، مخدوم امین فہیم ایک وزیر تجارت تھے پیپل پارٹی کے، ان کا ایک ایونٹ تھا، تو رستے سے آواز آئی ہے، تو میں نے بیورو چیف صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا یار کہیں دھماکہ ہی ہوا ہوگا، آپ چیک کر لیں، میں بتاتا ہوں۔ اسی دوران ان کا مجھے فون آ گیا کہ آپ نکلے۔ یہ تو میرے خیال 2011-12 کی بات ہے، بلکہ 7-8 کی 7-8 کی بات ہے۔ میں ان دنوں نا وہ مرحلہ بڑا مشکل تھا، میں وہاں چلا گیا۔ اب دھماکہ ہونے کے بعد انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ایریا، جانے نہیں دے رہے، خیر میڈیا کو جانے دیا گیا، ابھی ہوا ہی تھا، لوگ ریسکیو ٹیمیں کام کر رہی تھیں، تو میں اس وقت لائیو کیمرے کے آگے آ گیا۔ اچھا کارڈلیس مائک میرے پاس تھا، تو وہ یکدم اینکر، چونکہ ہمارے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوتی ہے اور ہم کیمرے کے آگے بتا رہے ہوتے ہیں، مائک ہمارے پاس ہوتا ہے، اچھا تو اینکر کو سامنے نظر آ رہا ہے پیچھے، یکدم فائرنگ شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب اینکر کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اب ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے کیمرہ مین نے ایسے کیمرہ فائرنگ کی طرف گھمایا، تو میرا سانس اوپر والا اوپر، نیچے والا نیچے، میں نے ڈرتے ڈرتے ایسے دیکھا ہے کہ بھائی فائرنگ پیچھے ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ کیمرہ مین، انہوں نے اب جو سیکورٹی اہلکار تھے وہ فائرنگ کر رہے تھے، کوئی ڈر تھا کہ کہیں دہشت گرد اندر نہ چھپا ہو یا کوئی اس طرح کا حفظ مات قدم کے تحت۔ تو میرا اوپر والا سانس اوپر، نیچے والا نیچے، میں ایسا ایسا دیوار کے ساتھ، سی سی پی او کا آفس جو تھا، اس کے بعد آگے وہ جو ریڈ کریسنٹ ہے، پھر اس کے بعد میں، کیمرہ مین وہی ہے، میں ایسا 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 سانس پھولا ہوا دیوار کے ساتھ ساتھ دور تک چلا گیا، کیونکہ اس کی رینج 1.25 کلومیٹر ہوتی ہے مائک کی۔ تو وہ میرا بڑا اس دن کہ یک دم فائرنگ کا لفظ سنا، پھر ایسے نیچے دیکھا تو ہلکا، خدا نہ کرے اندر سے بھی فائرنگ ہو جاتی تو وہاں پہ دری دری گولیاں آنی تھی۔ وہ ایک بڑا جو مرحلہ تھا، مشکل تھا کہ یا اللہ بس آج بچا لے۔ لیکن آپ ڈیوٹی کرتے رہے، مائک آپ کے پاس تھا، دیوار کے ساتھ ساتھ بچا ہو گیا۔ اچھا جو بڑی آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے ان میں سے کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تھی؟ اس میں نا ایک نبینہ سٹوری، نبینہ فیملی تھی یہاں پہ آزاد کشمیر کی، تو وہ یہاں آئے ہوئے تھے، تو 6 بچے تھے، اس کے 6 بیٹے تھے، بیٹے نبینہ تھے، بیٹیاں ٹھیک تھیں۔ میں اس پہ گیا تھا، میں نے جا کے اس کو پورا کیا کہ کیوں ہوئے ہیں، پیدائشی ٹھیک ہوتے تھے، آہستہ آہستہ نظر کمزور، وہ بیچارے بڑے ماں باپ ان کے نا ان کو پکڑ کے واش روم تک لے کے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ تو وہ مجھے کسی نے بتایا، تو میں وہاں پہنچا، تو وہ میں نے سٹوری کی، تو اس پہ کوئی 2 دفعہ وہ چلی آن ایئر ہوئی ہے ہیڈ لائن میں۔ اچھا جی۔ تو اس پہ یوسف رضا گیلانی اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس کا نوٹس لیا، تو پھر انہوں نے اس کے لیے امداد کا اعلان کیا۔ اگلے دن راجہ ریاض اس وقت یہاں پہ پنجاب میں تھے، تو سینئر وزیر تھے، وہ جا کے ان کو 6 لاکھ کا چیک دے کے آئے۔ پھر اس کے بعد کئی خبریں تھیں، مثلاً بیدیا روڈ پہ ایک دھماکہ ہوا تھا، ویگن میں سلنڈر دھماکہ سب چلا رہے تھے،
تو اسی دوران میں نے کہا کہ یہ سلنڈر دھماکہ نہیں ہے، یہ خودکش حملہ ہے، اس میں ہمارے کچھ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ متعدد کوئی سیاسی سیاسی خبریں یہ ہیں کہ اسد عمر کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا تھا، نیا یہ وزیر خزانہ بنا تھا، اچھا جی، تو وہ خبر میں نے دی اچھا سب سے پہلے، تو وقتی طور پہ تو وہ ڈیلے ہو گیا۔ میری خبر جب آن ایئر ہوئی، میرا بیپر ہوا، اس پہ اینکرز نے تب سے شروع کر دیے، عمران خان نے اس کی تردید کر دی، اس نے کہا میں نے کرنا ہے یہ، ہاں جی، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اب طلاق کی بھی تردید کر رہے اچھا، اس کے بعد وقتی طور پہ رک گیا کام۔ انہوں نے پھر میرے سے پوچھا، ہمارے ہیڈ آفس نے، میں نے کہا جی میری تو خبر تھی، میری انفارمیشن تھی، ہاں جی، تو ذرائع کا بھی پوچھا گیا، میں نے کہا جی بہرحال ذریعہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو بہرحال خبر میری ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہٹا دیا گیا، مہینے ڈیڑھ کے بعد، وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا۔ شیخ رشید کی منسٹری، یہ خبر آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ سر مل جاتی ہے راہ چلتے چلتے۔ اچھا، مدر عوان صاحب بندہ جو ہوتا ہے نا، جرنلسٹ رپورٹر، اس کی جو وہ کہتے ہیں نا 5 حصے، 6ٹھی حص اس کی وہ ہونی چاہیے، اس کو بیٹھے بیٹھے دیکھتے بیٹھتے اٹھتے سونگتے خبر مل جاتی ہے۔ خبر والا دماغ ہو کہ یار یہ خبر ہو سکتی ہے، تو بعض دفعہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کے پاس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو خبریں، شیخ رشید وفاقی وزیر ریلوے تھے، بلکہ یہ تو میں نے ان کو بھی بتایا تھا کہ میں نے کہا شیخ صاحب آپ کی وزارت تبدیل ہو رہی ہے، پہلے تو وہ مانے نہیں، تو ان دنوں رک گیا وہ کام تھوڑا سا نا، ہماری خبر دینے کے بعد نا کام رک جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا شیخ صاحب اب آپ کو وزیر داخلہ بنایا جائے گا۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نہیں مدر صاحب آپ کا سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا شیخ صاحب خبر ٹھیک ہے اور وزیر داخلہ آپ کو بنایا جائے گا، اب آپ آفس جا رہے ہیں، یہ 15-20 دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا۔ اچھا جی، پھر میں نے آپ کو آج کہہ رہا ہوں نا، ایک ہفتہ پہلے بھی وہ آئے تھے، نہیں بات ہوئی اس بارے میں نے کہا ابھی ہوا نہیں ہے، ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، تو اگلے دن نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ شیخ رشید وزیر داخلہ۔ اچھا، یہ تو کسی کے ذہن میں ہوگا نا، ہم نے اس کو وزیر ریلوے سے وزیر داخلہ بنانا ہے، تو آپ ذہن پڑھ لیتے ہیں پھر؟ بس سر کوئی ذہن تو نہیں پڑتا، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات چلتی ہے۔ وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ دل نے آنکھوں سے کہی، آنکھوں نے ان سے کہہ دی، بات چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ تو بات کہیں نہ کہیں سے نکلتی ہے۔ عمران خان تو کہتا ہے کہ میں وہ پکا رکھتا ہوں، کسی کو بتاتا ہی نہیں سر، کوئی جب کوئی نہ کوئی خبر چلتی ہے، جب بات چیت ہوتی ہے تو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ خبر جو ہے نا، وہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب پھر آئے اگلے دن، مجھے انہوں نے کہا آپ نے آنا ہے۔ میں اس تقریب میں گیا، وہ الوداعی تقریب تھی وہ گارڈن میں، اور انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ جی میری منسٹری تبدیل ہونے کی خبر 1 مہینہ پہلے مجھے مدر اقبال نے دی تھی۔ اچھا، تو اس کے بعد سے وہ میرے دوست بہت زیادہ بن گئے۔ انہوں نے کہا جی مدر اقبال کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، تو بس اب وہ آتے ہیں لاہور میں تو پہلا فون ہی مجھے کرتے ہیں کہ میں چل پڑا ہوں، آپ آ جائیں، بیٹھتے ہیں کہیں۔ تو شیخ صاحب سے اس حوالے سے ذرا یاد اللہ ہو گئی ہے۔ تو باقی بھی سر کئی خبریں اخبار میں اب تو کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ کام کریں جس سے اللہ اور اللہ کی مخلوق خوش ہو۔ میں تھوڑا سا غصے والا ہوں، میری جذباتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پاکستان کا حال یہ دیکھیں نا جو ہوا ہے، اس پہ بندے کا دل گھٹتا ہے۔ ادارے تباہ ہو گئے ہیں سارے۔ تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ سر ہم سب ذمہ دار ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ اچھا جی، عوام بھی ذمہ دار ہے، میڈیا بھی ذمہ دار ہے، عدلیہ بھی ذمہ دار ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے، سیاست دان بھی ذمہ دار ہے۔ سر ہر بندے نے اس کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالا۔ اب مجھے بتائیں کہ 75 سے لے کے 1947 سے لے کے آج تک 75-76 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاس نہ ڈالر ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے۔ نہیں، موجودہ صورتحال کا کون ذمہ دار ہے پھر؟ موجودہ صورتحال کا یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے جی، اس کے عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں۔ سر آپ کو ایک موقع ملا، آپ اس کے پراپر نہیں کر سکے تو انہوں نے نئے بندوں کو آزما لیا۔ پھر ایک اچھا، ان کی آزمائش پوری ہو گئی، پھر جو انہوں نے آزمایا اس میں کامیاب رہے، اس سے بھی برے نکلے، تو وہ اس سے بھی برے نکلے، انہوں نے ملک کو اس سے بھی تباہی کی طرف۔ اس وقت پاکستان تباہی کے دہانہ نہیں ہے، تباہ ہو چکا ہے، بس اس کا اعلان باقی ہے۔
اب آپ دیکھیں نا پیٹرول ڈیزل اللہ خیر کرے، میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، لیکن انہوں نے جو ملک کے ساتھ اب یہ جو رجیم چینج والا آپریشن تھا اس میں تباہ ہوئی عوام، وہ طبقہ تنخواہ دار پس گیا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ اچھا میں اس کی بات کر رہا ہوں، اگر عدم اعتماد کی تحریک دیکھیں آئین میں ہے، اول تو لانی نہیں چاہیے تھی۔ میں ایک پاکستانی ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں ایک تجزیہ نگار بھی آپ نے مجھے بنا دیا ہے، یا آپ وہ میری رائے رجیم چینج نہیں ہونی چاہیے تھی، 5 سال پورے کرنے دیں، اس کے بعد نیا آ جائے جو بھی آئے۔ اچھا یہ تو کہتے ہیں یہ معیشت ڈوب رہی تھی، پاکستان ڈوب رہا تھا، اس لیے ڈوبنے دیں، ڈوبنے دیں، اس کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ عمران خان کو جانا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کی کہ وہ آئین کے مطابق ہے۔ دیکھیں تحریک عدم اعتماد ہمیشہ پیش ہوتی ہے مخالفین کو ساتھ ملا کے، لالچ دے کے، مفت میں تو کوئی نہیں آئے گا نا۔ میں کوئی کام کرنا چاہوں، میں آپ کو ساتھ میں لاؤں، آپ کہتے نہیں میں کو اچھا آئے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ کوشش کی ہے، نہیں روک سکے، آپ ریزائن دے دیں، اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ انڈیا آپ کا ہمسایہ ملک ہے ہمارا، وہاں بھی ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ جب سیاست دانوں میں برداشت نہیں ہوتی تو پھر تیسری قوت آتی ہے۔ وہی حالات بنے کہ نئی اسمبلیاں توڑ دیں، عدالتوں میں چلے گئے، ان دنوں ڈالر 160-170 روپے پہ تھا، 200 تک چلا گیا۔ یہ وجہ ہے بیسیکلی افراتفری، عدم اعتماد لانی نہیں چاہیے تھی۔ میں پہلے کہتا ہوں کہ یہ لانے والے بھی ذمہ دار ہیں، اگر اس کے بعد اگر آ گئی ہے آپ روکیں، نہیں رکی تو آپ اس کے ریزائن دے دیں کہ یار ان کا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا الیکشن عمران خان کا تھا، انہوں نے جو پھر وہ اب روزانہ چھوڑوں گا نہیں، آ رہا ہوں، جلسے جلوس، اس سے معیشت، میں چونکہ کامرس کا طالب علم ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح آپ آرام سے نا سانس لیں، مہینے بعد 15 دن بعد ایک آدھ جلسہ کر لیں، عوام کو موبلائز رکھیں، روزانہ ریلیاں جلوس جلسے، آ رہا ہوں، ٹریفک بند، مطلب اس سے ملک نہیں چلے گا۔ ملک چلنے دیں، ملک ہوگا تو عمران خان ہے، ملک ہوگا تو شہباز شریف ہے، ملک ہوگا تو بلاول ہے، ملک ہوگا تو آپ اور میں ہیں۔ اگر ملک ہی نہیں ہوگا تو یہ سارے کچھ خان صاحب کو تھوڑا سا دیکھیں، الیکشن نہیں ہونے ابھی۔ اچھا یہ میں آپ کو کہہ دوں، الیکشن نہیں ہونے۔ میں نے اس دن جب سے یہ رجیم چینج ہوئی تھی، میں نے کئی جگہوں پہ کہا تھا، میرے اپنے ذرائع ہیں، میں نے کہا الیکشن نہیں ہونے، الیکشن اگلے سال ہوں گے، جو اس کی ڈیٹ ہے، جو اس کی ڈیٹ سے 10 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں خان صاحب نے پریشر ڈال دینا ہے خان۔ میں نے کہا نہیں، وہی ہوا، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ کے سرمایہ کاری نہیں آئے گی، بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی، ڈالر کا جو بحران ہے یہ وجہ یہی ہے۔ حکومت اور ہمارے سیکورٹی ادارے انہی کاموں میں، ان کو حفاظت کے لیے جو ریلیاں جلوس جلسے، تو وہ جو ہے نا اسی وجہ سے ملک کے جو حالات۔ اچھا آپ نے شہباز شریف سے ایک بڑا سوال کیا تھا، بڑا وائرل ہوا، وہ کیا سوال تھا؟ غصہ بھی کر گئے وہ۔ دیکھیں وہ وزیر اعظم ہیں، اس وقت ایک پریس کانفرنس ہوئی تو میں چلا گیا، تو شہباز شریف صاحب ان دنوں کہہ رہے تھے کہ عمران خان الیکشن اس کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، وہ توشہ خانہ، تو اس پہ انہوں نے نااہل قرار دیا تھا۔ کہتے ہیں جی وہ چور ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ خائن ہے، وہ بددیانت ہے، اب تو ثابت ہو چکا ہے، تو اب میڈیا نے بھی ثابت کر دیا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی۔ تو میرا ان سے سوال تھا کہ شہباز شریف صاحب، آپ پچھلا الیکشن ہوا ضمنی، آپ تمام سیٹیں ہار گئے، بلاول بھٹو 2 نشستیں پیپل پارٹی جیت گئی ہے، اگر عمران خان سرٹیفائیڈ چور ہے، بددیانت ہے، خائن ہے، تو اس کا بیانیہ مضبوط کیوں ہے؟ لوگ اس کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ دوسرا، اگر ان حالات میں مہنگائی ہے، آٹا، بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، کرائے خوفناک، مرغی، چکن میں ہر چیز آگ لگی ہوئی ہے، اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی جماعت کہاں سٹینڈ کرے گی، کتنی نشستیں لے گی؟ اس میں وہ غصے میں آ گئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ولی نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کتنی نشستیں میں لوں گا۔ میں تو باقی جو عمران خان کا بیانیہ ہے، ہٹلر کا بیانیہ بھی یہی تھا، اس سے بھی مضبوط تھا۔ انہوں نے عمران خان کو ہٹلر سے ملا دیا، اور سوال میرا سخت تھا اور وہ غصے میں انہوں نے پھر آخر میں یہ کہا میرے سوال کے جواب میں کہ یہ ہے عمران خان کا بیانیہ، وہ ہٹلر کا بیانیہ تھا۔ اچھا، تو انہوں نے ہٹلر سے ملا دیا۔
اب وہ جو سوال تھا وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا. صحیح ہے. وہ کوئی 40 لاکھ کے قریب لوگ اس سوال کو دیکھ چکے ہیں میرے, اس کو وائرل ہو چکا ہے. اچھا مظہر اقبال صاحب, کسی بھی ادارے کی پالیسی ایڈیٹوریل بورڈ بناتا ہے جس کو آپ مالکان کہہ لیں, وہ حکومت کے حق میں پالیسی بنا سکتے ہیں, حکومت کے حق میں نہیں بھی پالیسی, جیسے کہ آج کل ARY کی پالیسی ہے, تو اس میں پھر آپ لوگوں کو کیسے بھگتنا پڑتا ہے؟ سر ہماری پالیسی پہلے جو تھی, نواز شریف جب تھا تو ان دنوں بھی ہم 60-40 کی ریشو پہ تھے. نہیں, آزادانہ پالیسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ARY کی اور بول کی, لیکن حکمران طبقے کو پسند نہیں آتی. ہاں اچھا, نہیں ہم میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اچھا میں نہیں, مطلب دیکھیں کبھی ہم نے حکومت کو اچھا کرنا, کبھی ہم نے اپوزیشن کو کرنا, یہ 60-40 کی میں بات کر رہا تھا آپ کو. اصل میں وہ ناگوار گزرتی ہے. ان دنوں جب ہم کہیں جاتے تھے تو ہم پر حکومتی جو ہمیں پہ بلاتے ہی نہیں تھے. پنجاب میں چونکہ شہباز شریف کی حکومت تھی, اوپر نواز شریف تھا, مثال کے طور پہ کول پاور پلانٹ ہے, وہاں پہ کچھ صحافیوں کو لے کے گئے, سینئرز کو, انہوں نے ARY کو نہیں لے کے گئے. کیا وجہ تھی؟ یہی تھی کہ یار یہ ہمارے پہ تنقید کرتا ہے. اچھا پھر اور کئی جگہوں پہ ہمیں خبریں بھی نہیں ملتی تھیں. اچھا ان کی حکومت کی وہ ریلیاں ہوتی تھیں مسلم لیگ نواز کی, تو ہمیں وہاں پہ بھی بھگتنا پڑتا تھا, حملہ بھی ہم پہ کرتے رہے ہیں. یہ تو دیکھیں یہ تو پھر ہوتا ہی ہے کہ جب آپ حکومت جو آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے, جب آپ کسی کو آئینہ دکھائیں گے تو وہ یقیناً ریاکشن تو اس کا ہوگا. اچھا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ارشد شریف شہید ہو گئے, آپ کے چینل سے وابستہ تھے, ان کے حوالے سے بڑا مطالبہ تھا آپ لوگوں کا بھی اور عام لوگوں کا بھی, اپوزیشن کا بھی, اور کئی ایسے لوگوں کا جو غیر جانبدار ہیں, کہ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور اب جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے اور بہت بڑا بن گیا ہے, بڑا بھاری بن گیا ہے. آپ کیا توقع کرتے ہیں اس سے؟ جی ابھی آج ہی خبر میں نے دیکھی ہے کہ اس پہ انہوں نے لارجر بینچ تشکیل, لارجر بینچ کمیشن, اور اس سے بھی بلکہ بڑا ہو گیا. اچھا چلے, سپریم کورٹ نے لارجر بینچ بنایا, بہت اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کا, اس کا احسن اقدام ہے عدالت کا. دیکھیں ارشد شریف ایک نڈر, بے باک, آپ کی بھی ملاقات تھی ان سے؟ میری ان سے ملاقات تھوڑی رہی ہیں لیکن رہی ہیں. 1-2 مرتبہ یہاں لاہور آفس میں آئے ہیں, 1 مرتبہ میں اسلام آباد میں ملا تھا, 2-4 دفعہ کسی خبروں کے حوالے سے بات ہوتی رہتی تھی. زیادہ تر ان کے جو پروڈیوسر تھے نا, میں جب نیب کی رپورٹنگ میں کرتا تھا, میں نے کئی خبریں نیب کی دی ہیں, وہ بھی آپ کو اس وقت مجھے یاد ہی نہیں ہے بتانے کی. پاکستان کے سب سے طاقتور بزنس مین جو ہے میاں منشا, اس کو نیب نے اس کے خلاف انکوائری شروع کی تھی, وہ خبر میں نے دی تھی. پھر اس کے بعد نیب نے اس کو بلایا طاقتور. اچھا آپ کی خبر, میری خبر پہ. اچھا جی, کہ اس کو بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اچھا یہ کیس ہے اس کے خلاف. وہ ایک انہوں نے ہوٹل خریدا تھا باہر, وہ اب مجھے نام اس کا میرے ذہن سے اتر گیا ہے, وہ اتنے ملین پاؤنڈز کی برطانیہ میں کچھ سرمایہ کاری انہوں نے وہاں کی تھی, پیسہ یہاں سے غلط طریقے سے گیا تھا, منی لانڈرنگ ہوئی تھی. وہ میں نے خبر دی تھی, سب سے وہ بڑی خبر تھی. اور اچھا پھر ایک اور خبر آ گئی ہے میرے ذہن میں کہ وہ میں نے خبر دی تھی, ایک تو میاں منشا کی دی تھی, اس کے بارے میں جتنا بھی ان کے بارے میں ہو رہی ہیں وہ میں دیتا رہا ہوں. اچھا جی ساری. اچھا پھر اس کے بعد سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت کے, اب تو پھر موجودہ ہے, ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے تھے اس نے, FBR نے, نیب کے کہنے پہ ان کے وہ, تاکہ وہ خبر بھی سب سے بڑی اور پہلی ہیڈ لائن خبر تھی میری اس پہ جناب, رات 9 بجے کے مین بلیٹن میں. مجھے اپریسیشن بھی ملی تھی آفس سے کہ بڑی خبر ہے. تو اچھا پھر ہم ارشد شریف کی بات کر رہے تھے. ارشد شریف ایک بڑا آدمی تھا, دبنگ تھا, نڈر تھا, دلیر آدمی تھا. اصل میں اس کے زیادہ جو پروڈیوسرز ریسرچر وہ ہم سے بات کرتے تھے, کوئی خبر دی ہے نیب کی, کوئی اور اس طرح کی کوئی اس کی انفارمیشن ہو. ارشد شریف صاحب سے کبھی کبھی, لیکن ایک اچھا انسان تھا, ڈرتا نہیں تھا. اس کا اس طرح شہید ہونا, مارنا, اور وہاں پہ جا کے بہت افسوسناک واقعہ ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قتل کے پیچھے کیا تھا؟ سر جی میں تو قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے نہ تو کوئی کرائم رپورٹنگ کچھ عرصہ کی ہو تو مجھے کچھ پتا ہو ان لوگوں کا کیا ہے. میں نے تو ڈپارٹمنٹل یا کچھ پولیٹیکل رپورٹنگ کی ہے, لیکن جو بھی دیکھیں قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن وہ لوگ تو ذمہ دار ہوں گے نا جنہوں نے پاکستان میں ان کو ٹکنے نہیں. جی سر, یہ تو ساری تحقیقات ٹیم کرے گی نا, اور اعلیٰ سطحی تحقیقاتی ٹیم ہونی چاہیے بیرونی ممالک سے.
اسکاٹ لینڈ یارڈ طرح کے لوگ پر وہ لائے جائیں, وہ اس کی تحقیقات کریں, جو بھی ذمہ دار ہے اس کو کٹہرے میں لایا جائے. دیکھیں اس طرح اس کو یہاں سے مجبور کرنا جانے پہ, پھر اس کے بعد ویسے اس کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا, یہاں مقابلہ کریں. تو دیکھیں کچھ نہیں ہوتا, بندہ یہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, مسائل آتے ہیں لیکن فیس بھی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد حالات اچھے بھی لیکن آتے ہیں. اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, شہباز گل کے ساتھ ہوا, تو کون بندہ ادھر رہ گیا جس کو یہ پتا ہو کہ میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے؟ سر اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, افسوسناک مقام ہے. لیکن تھوڑا سا سیاست دانوں کو بھی بولتے وقت سوچنا چاہیے, تھوڑا سا. بات پتہ کیا ہے, معاشرہ شروع سے بگڑا ہوا ہے, 75 سالوں سے جو نظام چلتا آ رہا ہے مداخلت کا, تیسرے بندے کو دیکھیں. 80s میں آپ کو یاد ہوگا بے نظیر, اور 90s میں نواز شریف, ابھی سال 2 ہوتے تھے تحریک شروع ہو جاتی تھی. بھائی ان کو 5 سال پورے کرنے تھے. نہیں, بے نظیر کے تو 2 سال ہوئے ہی نہیں تھے, 18 مہینے کے بعد. 88 سے 90 تک بے نظیر, 90 سے 93 تک نواز شریف, 93 سے 97 تک پھر بے نظیر, 97 سے 99 تک پھر نواز شریف, پھر مشرف آ گئے. سر ہماری جوانی کا یہ دور تھا جب آپ سال 2 سال بعد رجیم چینج, سر مہرے بنتے ہیں نا ہمارے سیاستدان, نہ بنے کو آفر بھی کرے انہوں کو, نہیں بھائی 5 سال پورے کرنے دے, ہم اس کھیل کا حصہ دار نہیں. تو یہ ابھی 5 سال پورے کر رہے ہیں نا, جو عمران خان کے چھوٹے ہوئے تھے 1.5 سال. یہ 1.5 سال نہیں, لیکن یہ غلط طریقے سے پورا ہوا ہے. اور اس کو دیکھیں, عمران کی حکومت تبدیل نہیں کرنی چاہیے تھی. کسی کو اختلاف ہو, سر 5 سال اس کا ٹینیور ہے, 5 سال بعد وہ بھگتے گا عوام میں. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ عمران خان کو بھی وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. روز ہی جلسے ہنگامے مظاہرے. اچھا, وہ عمران خان کا جو کارکردگی تھی انہوں نے بھگتنی تھی, لیکن اب ہم بھی بھگت رہے ہیں, عمران خان بھی بھگت رہے ہیں, پورا پاکستان بھگت رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر. بہت بہت شکریہ مظہر اقبال صاحب.